ہے، بہت فرق ہے۔ آپ وزیر اعظم کے محلے میں رہتے ہو تو اس کے کرب و جوہار میں رہ رہے ہو نا، لیکن وزیر اعظم تعلق ہو جائے اور وہ آپ کے بغیر نہ رہے، کہاں ہے بھائی؟ آپ کا 2 دفعہ پوچھے، ایسے ہی بندے ہیں اس کے، پھر وہ ان کو پوچھتا ہے کہاں ہے میرے بندے؟ کچھ کلام نہیں آ رہا، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کسی شاعر کا شعر نا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے اٹھ چکے ہیں کیا اہل دل، دنیا سے اٹھ چکے ہیں کیا اہل دل، اٹھتی نہیں ہے کہیں سے دار و رسن کی بات، کہ اب کوئی سولی پہ چڑھنے والا نہیں اٹھ رہا۔ منتخب لوگ ہوتے ہیں اس کے، جن کو وہ امتحانوں میں ڈالتا ہے۔ ہر کسی کو نہیں ڈالتا۔ اس کی محبت کا انداز الگ ہے۔ اس کی محبت کا جو انداز ہے نا، وہ بالکل الگ ہے، یونیک ہے، وہ بالکل الگ ہے، وہ سب سے ہٹ کر کے۔ تم تو جس سے محبت کرتے ہو اس کو مرا دیتے ہو نا، وہ مراد نہیں دیتا، وہ کہتا جو بھی کچھ ہے یہ بھی جمع کرا۔ وہ تو میں اپنے دوستوں کا قابل سمجھتا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا سب سے مفلوق الحال آدمی تھا، وہ سب سے پریشان حال۔ اس نے ایک دن موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ ایک بات تو معلوم کرو اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ معلوم کرو ضرور کہ میں نے آخر کیا قصور کیا ہے، کیا میرا ایمان پورا پختہ نہیں ہے، میرے ایمان میں کوئی خلل ہے، میں اللہ کے احکام میں کوئی خلل رکھتا ہوں، یا میری کچھ محبت کم ہے، تو پھر میں اس پہ عمل کروں اور زیادہ۔ تم میرے متعلق معلوم کرو کہ جو میری مخلوق حالی اور یہ پریشانی جو ہے، بدحالی جو ہے، کہ میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا رولا ہوا اور ذلیل انسان ہوں، کہ لوگ مجھے سب سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، ہر میری بے عزتی کرتا ہے، سب میری بے عزتیاں ہوتی ہیں، کہیں میری کوئی عزت نہیں، میرے گھر والے نہیں کرتے میری عزت، ہر چیز میں ذلیل و رسوا ہوتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا قصور کرتا ہوں۔ آپ نے بولا تیرے متعلق معلوم ہے۔ آپ جب گئے تو گئے، بات ہوئی، جب ہم کلام ہوئے تو آپ نے اس بندے کا ذکر چھوڑ دیا کہ میرے رب، وہ تیرا ایک بندہ ایسا ایسا ہے۔ کہا ہاں اے موسیٰ، وہ بڑی محبت کرتا ہے ہم سے۔ اور کہا مجھ سے، کہا تجھ سے بھی بڑی محبت رکھتا ہے وہ، بنی اسرائیل میں ایسی محبت کوئی نہیں کرتا تجھ سے جیسی وہ کرتا ہے، اور مجھ سے بھی ایسی کرتا ہے، اور تیرے جو میں تجھے احکام دیتا ہوں اور تجھے لوگوں میں سناتا ہے، اس پر وہ اتنے یقین اور دل سے عمل کرتا ہے کہ پوری بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نہیں کرتا۔ تو کہا کہ اے میرے رب، پھر اس کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ، یہ ہماری محبت ہے۔ تو کہا اے میرے رب، اس کو دنیا میں کچھ تو نعمت دے دے ایسی کہ جو اسے تسلی ہو جائے۔ کہا اچھا، تو اس کی سفارش کر رہا ہے نعمت کے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے دے دی اس کو نعمت، جا۔ جب حضرت موسیٰ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو رونا پٹنا مچا ہوا، اس کا وصال ہو گیا، مر گیا آدمی۔ ارے آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ مجھ سے تو کچھ کہا، یہاں پہ کچھ ہے، آؤ وہیں الٹے پیر چل دیے واپس۔ اور آپ نے کہا جا کے کہا اے میرے رب، یہ کیا کرا؟ کہا اے موسیٰ، اس کی سفارش تو نہیں تو کی تھی نعمت کی؟ تو کہا اے میرے رب، وہ تو مر گیا۔ تو کہا اے موسیٰ، وہ میرا دوست تھا، جس جگہ کی اوقات میری نظر میں مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے، میں اپنے دوست کو وہاں کیا نعمت دوں گا؟ نعمت تو میرے پاس ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دوستوں کی نعمت تو یہاں تو بیچارے ایسے ملتے ہیں وہ پھر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا والے انہی کو سمجھتے ہیں بولے سب سے زیادہ سامنے یہی ہے۔ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا۔
اور یہ نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا کہ تو پکڑ کے رکھ اس کو ذرا. ایک خطرناک بات ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی نعمت اگر تمہیں بغیر مشقت کے مل جاتی ہے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں آخرت میں ذلت میں رسوا کرنا چاہتا ہے. اس لیے دنیا تم پہ آسان کر دی. لیکن یہ عوام الناس کے لیے ہے یہ بات. فرق کیسے کریں گے؟ جیسے اولیاء کرام کو بے طلب ملتی ہے، ان کو بے طلب ملتی ہے مگر ان کی نفس کی خواہش سے نہیں ملتی، اور ہم اپنے نفس کی خواہش سے چاہتے ہیں یہ سب کچھ کرنا. طلب ہو اور وہ مل جائے. بالکل آئی نا سمجھ بات. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر اب ایک آدمی ہے، وہ 100 روپے کی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ 10 دن مشقت کرتا ہے اس کے لیے، پھر اس کو حاصل ہوتی ہے. ایک آدمی وہ 1,00,000 روپے کی چیز بھی مشقت نہیں کرنی پڑتی اور اس کو حاصل ہو جاتی ہے فوراً. ہم سمجھ رہے ہیں ذلت میں یہ ہے جو 10 دن مشقت کر کے 10 روپے کی چیز حاصل کر رہا ہے، اس کا بڑا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. یہ نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں دیا ہوا، قارون خزانہ اس کو مل رہا ہے خوب کہ دیے جا. یہ حضرت عثمان غنی کا خزانہ ہے کہ 10 دن مشقت کرتا ہے پھر حاصل کرتا ہے. عطا کے لیے منع نہیں ہے. اچھا ایک بات ہے، مزے کی بات یہ کہ اس کے قانون بھی مختلف ہیں. یہ بھی بات بڑی کمال اس نے بات رکھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے قانون الگ بنائے ہیں اور دوستوں کے لیے الگ. اور لوگوں کے لیے سہل الاصول قانون بنائے ہیں، یعنی کہ جس کو شریعت کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اس کو دے دو، وہ کر لے اور لے لے. اچھا یہ شریعت کے مطابق وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، ہاں، اور جو بس خالی اللہ ہی کو مانتا ہے اس کے لیے پھر کوئی قانون نہیں، جیسے چاہے حاصل کر لے، اس کو منع نہیں ہے کہیں بھی. اور اکثریت وہی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ جن کی مانتا ہے ان کو حاصل نہیں ہونے دیتا آسانی سے کچھ بھی. کیوں؟ کہ وہ اس کی مرضی پر ہوتے ہیں، اپنی مرضی پر تھوڑی ہوتے ہیں. پھر تو اپنی مرضی سے دیتا ہے وہ، چاہے تو غنی کر دے چاہے فقیر کر دے، چاہے غنی رکھے چاہے فقیر رکھے. اچھا ان کے نفس کو اطمینان رہتا ہے، نہ غنی ہونے سے تغیر آتا ہے نہ فقیر ہونے سے تغیر آتا ہے. کسی نے بابا فرید سے پوچھا کہ حضرت مقام اور مرتبے میں آپ بڑے بلند ہیں لیکن ظاہری حالت آپ کی بہت بدتر ہے، لیکن مقام اور مرتبے میں بہاؤدین ذکریہ اتنے بلند نہیں ہیں جتنے آپ ہیں، لیکن مقام ظاہری مرتبے میں بڑے عالی شان ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہاں تجلی صمد کی ہے وہاں غنی کی. اب صمد کی تجلی تو بڑی خطرناک ہے. وہ تو انبیاء کو امتحان میں ڈال دیتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت زکریا علیہ السلام یہ تجلی سمدیت تھی. کہ پھر بے نیازی میں سے اس کمال کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سمدیت کی تجلی ہے. آپ کا جو پہننا تھا، کپڑے پہننے کا جو آپ کا ایک سلوکہ اور ایک تہمت آپ کے پاس ہوتا تھا. لنگر چلتا تھا اور گھر اتنا بڑا تھا صرف کہ جس میں گھر والے رہ سکتے تھے بچے آپ کے، کوئی ایکسٹرا کچھ نہیں تھا. اور وہ بھی ایک جھوپڑی نما تھا، چٹائی اور کچا مکان بنا ہوا تھا آپ کو، پکا نہیں ہوا آپ کی پوری زندگی میں، پکا نہیں ہوا آپ کا. اور آپ کا جو درس گاہ تھی وہ ایک درخت تھا جس کی سائے میں آپ بیٹھتے تھے، اور اس میں چند چٹائیاں تھیں جو لوگ اپنے پیسوں کی لائے تھے اور وہ ڈال دیتے تھے ملا کے. وہاں آپ در دیا کرتے تھے. اس جگہ بیٹھ کر 36,000 اولیاء اللہ پیدا کیے. آپ کے خلفاؤں کی تعداد تمام صوفیہ کے خلفاؤں سے زیادہ ہے. کسی صوفی کے خلیفہ اتنے نہیں ہوئے جتنے آپ کے تھے. 36,000. اور آپ کی حالت یہ تھی کہ کسی نے ایک بکری آپ کی نظر کر دی تھی، اس سے بچوں کے دودھ پیتے تھے، بکری کا، اس بکری کا دودھ بچے پیتے تھے. آپ کے ایک بچے کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے بچے کا وصال ہو گیا ہے، کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو فرید کے پاس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جن کپڑوں میں بچہ مرا ہے غسل دے کے اسی میں پہنا کے اسی تدفین کر دو. معاشی حالت یہ تھی آپ کی. اور وہ در جس پر بادشاہ اپنے سر جھکاتے تھے. لیکن منزل منزل، مقام مقام. یہ حالت آپ کی اپنی وجہ سے تھی. جب آپ کو ولایت کبریٰ عطا ہوئی تھی، آپ مقام قطب الاقطاب میں آئے، بیٹھے تھے اور تمام مراتب آپ نے طے کر لیے تھے، تو آپ کو حکم ہوا کہ فرید ہم تمہیں 3 چیزیں عطا کرتے ہیں. تمہیں جلال عطا کرتے ہیں، تمہیں جمال عطا کرتے ہیں، اور تمہیں شان و شوکت یعنی کہ کمال عطا کرتے ہیں. اور ایسا عطا کرتے ہیں جو پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا اور بعد میں کسی کو نہیں دیں گے. تو آپ نے فرمایا اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تقسیم کر دے. تو کہا فرید کہاں چاہتا ہے؟ کہا میرے مریدوں میں. تو کہا جاؤ دے دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت کہاں، کس کو دیا؟ آپ نے فرمایا جلال مخدوم علاء الدین صابر کو دے دیا، جمال قطب الدین جمال ہانسوی کو دے دیا، اور کمال و شان و شوکت محبوب الہی نظام الدین کو دے دی. جیسے شان و شوکت اولیاء اللہ میں حضرت محبوب الہی کی تھی، ایسی کسی کی نہیں ہوئی. حضرت مخدوم
شرف الدین بہاری جب آپ سے مرید ہونے کے لیے دہلی آئے تو آپ نے دیکھا کہ بڑی شان و شوکت جانور بندھے میں ہیں اور سونے کی زنجیریں ان کے گلوں میں ہیں اور سونے کی میخیں گڑی ہوئی ہیں اور وہ اس پہ پیشاب کر رہے ہیں کھڑے ہوئے. اب جب آپ حال میں آئے, آپ کی یعنی کہ محفل میں بیٹھے آئے, جب آن کے بیٹھے تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور آپ بادشاہ کی برائیاں کرنے بیٹھ گئے. اب ان کو بڑا قلق ہوا, کہنے لگے میں تو کیا سن کر بہار سے چلا ہوں, یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. جس کے جانور سونے کی میخوں میں بندھے ہوئے ہوں اس کے پاس فقیری کہاں ہوگی, بس شان و شوکت ہی ہوگی. یہ سوچ کے اور اٹھے جب جانے کے لیے تو انہوں نے کہا اے شرف الدین ادھر آؤ. آپ کو حیرت ہوئی کہ میرا نام جانتے ہیں, آپ قریب آئے, آپ نے کہا آؤ ہمارے پاس. آئے آپ کے قریب, آپ پان بہت کھاتے تھے تو آپ نے اپنی پٹاری کھولی, اس میں سے ایک پان نکالا اور کہا شرف الدین یہ لو, تمہارا حصہ ہمارے پاس اتنا ہی ہے. اور وہ کیلے جو دیکھ رہے ہو وہ گل میں ہے, دل میں نہیں. یہ کہہ کہ آپ نے وہ پان ان کو دیا اور کہا جاؤ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت کون؟ آپ نے فرمایا یہ پان پہنچا دے گا وہاں تک. آپ نے کہا پان نہیں کھاتا, آپ نے کہا کھا لو, یہی وہاں تک پہنچائے گا. آپ نے جیسے وہ منہ میں رکھا آپ پہ ایک جذب طاری ہو گیا اور آپ نکل کے بھاگے. تو آپ دہلی گلیوں میں بھاگ رہے تھے, آپ پہ ایک حالت طاری تھی. ایک گلی سے جب آپ گزرے تو حضرت شیخ فردوسی اس گلی میں اپنے گھر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے باہر. جیسے گزرنے لگے ان کو بھاگ کر انہوں نے پکڑ لیا اور کہا شرف الدین کہاں پھر رہے ہو تم, میرے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہو. اندر لے گئے, بیعت کی, اجازت و خلافت دی اور کہا کہ اب بہار چلے جاؤ اور راستے میں کوئی بھی خبر سنو پلٹنا نہیں دہلی کی طرف, جاؤ. اسی وقت آپ سے کہا, انہوں نے کہا حضرت آج رک جاؤ. انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس نعمت تھی ہمیں تو منتقل کر دی, بس اب تم جاؤ یہاں سے. یہ نکلے, جب یہ دہلی سے باہر نکلے تو ایک قافلہ ملا. انہوں نے ان سے پوچھا یہ ٹوپی لگائے ہوئے تو ان کی فردوسیوں کی. انہوں نے کہا ارے یہ تو ہمارے سلسلے کا ہے کوئی. انہوں نے کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا حضرت کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دہلی سے آ رہا ہوں, شیخ فردوسی کا مرید ہوں. ان کا کہا ارے کہنے لگے تم کب مرید ہوئے ان سے, آپ کب مرید ہوئے ان سے؟ انہوں نے کہا ابھی میں مرید ہو گئی تو آ رہا ہوں, ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا ہے. یہ ٹوپی انہی کی ہے, یہ تبرک انہی کے ہیں, یہ خلافت نامہ انہی کا ہے. ارے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ غلط آئی ہے کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پہ کیا خبر آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس خبر تو یہ آئی ہے کہ ہفتہ پہلے شیخ فردوسی کا انتقال ہو چکا ہے, ہم ان کی تدفین کے لیے آئے ہیں. یہ بات سن کر یہ وہیں بیٹھ گئے. وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں مزار بنا ہوا تھا شیخ فردوسی. پتہ چلا 7 دن پہلے وصال ہو چکا ہے ان کا. ایسے بھی گزری. تو نعمت جس کے حصے میں ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے. حضرت شیخ ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ